لاہور لیڈز یونیورسٹی جھوٹ نہیں صرف سچ. السلام علیکم ناظرین، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ونڈ اپ ود سہارانہ میں ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں، اپوزیشن پوری طرح تیار ہے، حکومت بھی ہوشیار ہے. کل پتہ چل جائے گا پانی کس طرف بہتا ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن کل کے جلسہ یہ بہرحال طے کرے گا کہ عوام کا موڈ کیا ہے اور اپوزیشن کی ٹون کیا ہے اور حکومت اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور کس طرح ٹیکل کرنے جا رہی ہے. اطلاعات تو یہ ہے کہ ابھی بظاہر کو کوئی بڑے پیمانے پہ گرفتاریوں کی کوئی اطلاعات نہیں آئی اور ایسی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ لاہور کو کہیں سے سیل کیا گیا. اور باہر سے کچھ ایسی اطلاعات ہے کہ شاید کہیں ایک آدھی جگہ پہ کنٹینر کی موجودگی بتائی جا رہی ہے. دیکھنا یہ کہ کل کا جو اپوزیشن کا جلسہ ہے اس کے بعد اس تحریک کا اصل مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اپوزیشن کیا کرے گی. جو کارڈ تھا ایک استعفوں کا، اب وہ تو ابھی خود تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہے. کچھ کہہ رہے وقت سے پہلے لے لیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اس آپشن میں نہیں جانا تھا. پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ لیگی کچھ ارکان اسمبلی کے حکومت سے بھی رابطے ہیں. خبر بھی بریک ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے اپوزیشن کے کچھ ارکان نے ملاقات کی. بہرحال اب کل کچھ چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ لاہور اپنا کیا فیصلہ دیتا ہے اور یہ فیصلہ کس حد تک پاکستان کی سیاست کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں ایک ایسے شخصیت جو تجزیہ کار بھی ہیں، جو ایک پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، پھر انہوں نے حکومتوں کو بہت غور قریب سے دیکھا ہے. وزیر اعلیٰ بزدار کے پہلے مشیر بھی تھے اور موجودہ سیاسی صورتحال پہ ان سے اچھا کامنٹ شاید کوئی نہ کر سکے. چودھری اکرم صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر کیا کہتے ہیں، کل کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب، دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں. یہ جو جلسے ہو رہے ہیں یا جو ریلیاں ہو رہی ہیں، یہ اپوزیشن کے خون گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے. اچھا، صرف بہانہ ہے؟ صرف بہانہ ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن کو بھی اس کے نتائج کا پتہ ہے اور حکومت کو بھی اس کے نتائج کا پتہ ہے. تو میرے نزدیک تو یہ دونوں ایک فکس میچ کھیل رہے ہیں. آپ نے تو بات ہی کچھ اور طرف لے گئے. نہیں، میں سارا معاملہ ہی آپ نے تو جی میرے نزدیک تو یہ ایک فکس میچ ہے. یعنی یہ نورا کشتی ہو رہی ہے؟ نورا کشتی ہو رہی ہے اور حکومت کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس اپوزیشن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اپوزیشن کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس حکومت کو انہیں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نان ایشوز کو ایشوز بنایا جا رہا ہے. حکومت بھی بڑی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے. حکومت مہنگائی میں پھنسی ہوئی ہے، حکومت کرونا میں پھنسی ہوئی ہے، حکومت کے پاس اس وقت ڈیلیوری کرنے کے لیے گنجائش بھی نہیں ہے. بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے ریجن کی طرف توجہ دیں تو آپ کے چاروں طرف دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں دنیا تبدیل ہو رہی ہے. سیکورٹی کے کیا معاملات ہیں؟ شران سر کا 70 سال سے 50 سال سے جو الائز تھے، سعودیہ اور یو اے ای، آپ کے وہاں پر تعلقات تبدیل ہو رہے ہیں. آپ نئے بلاک کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان چائنا کی طرف جا رہا ہے، رشیا کی طرف جا رہا ہے، ایران کی طرف جا رہا ہے، ٹرکی کی طرف جا رہا ہے، ملائیشیا کی طرف جا رہا ہے. یہ ایک لانگ ڈائمینشن کی اسٹریٹجیکل چینجز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان تبدیلیوں کے پیچھے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ اپنی وفا کو نبھا رہے ہیں اور اپنی ساری سچویشن اور اپنی توانائیوں کو صرف کر کے پاکستان کو اپنی نیبرہڈ کے ساتھ ساتھ ایک ایسے گروپ کے ساتھ مرج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نئے پاکستان کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرے گی. اور مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ہی ایک فکس میچ کھیل رہی ہیں. دونوں کو نتائج کا علم ہے، لیکن بدقسمتی سے دونوں عوام کے سامنے آ کے کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
اور اس میں حکومت کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس پانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کل مینار پاکستان کا جلسہ خالی ہاتھ جائیں گے, خالی ہاتھ واپس آئیں گے, اس کے علاوہ وہاں سے کوئی نتیجہ برآمد مینار نہیں. پاک جلسے کی بات ہو رہی ہے, ہمارا نمائندہ وہاں موجود ہے. چوہے صاحب, مینار پاکستان پہ ہم ذرا جائزہ لے لیں, وہاں کیا صورتحال ہے, خاص کر کے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. شراز نثار ہمارے وہاں موجود ہے. شراز, کیا صورتحال ہے, آپ یہاں پہ موجود ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ حکومت پنجاب کی طرف سے ابھی پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اور سی سی پی او لاہور اور ڈی اے جی آپریشن اشفاق خان نے مشترکہ اور متفقہ طور پر بتایا ہے کہ ابھی تک کوئی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان ترتیب نہیں دیا گیا, چونکہ جب حکومت پنجاب اجازت دے گی اس کے بعد سیکیورٹی پلان ترتیب دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سی سی پی او لاہور شیخ عمر نے ابھی چند ہی منٹ پہلے جو ہم تک خبر پہنچی ہے, انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے, باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جو بھی کلرک بھی ہیں محکمہ پولیس میں وہ کل سنڈے کو چھٹی نہیں کریں گے اور پنجاب پولیس کی چھٹیاں فوری طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے ڈی اے جی آپریشن اور سی سی پی او لاہور نے ہمیں بتایا ہے کہ پنجاب پولیس, خاص کر لاہور پولیس, الرٹ رہے گی اور اگر پی ڈی ایم کے کسی بھی کارکن نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا کوئی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوا تو اس کے خلاف فوری مقدمہ درج کر کے اس کے گرفتار کر لیا جائے گا. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور بلاول بھٹو نے مشترکہ طور پر جو لائحہ عمل تیار کیا ہے, پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے متفقہ اور مشترکہ طور پر تمام اپنے کارکنان کو یہ کہا ہے کہ وہ پرامن رہیں, جلسہ ہر حال میں ہوگا اور تینوں جماعتوں نے مل کر جو ہے وہ سیکیورٹی پلان ترتیب دیا ہے. 4000 انہوں نے ذاتی طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار تیار کر لی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر حال میں جلسہ ہوگا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مریم نواز جو گزشتہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کر کمپین کر رہی ہیں, 7 مقدمے لاہور میں درج ہو چکے ہیں اور جو آج اور کل مینار پاکستان کے گیٹ جو ہیں ان کے تالے توڑے گئے, اس حوالے سے بھی درخواستیں تھانوں میں دے دی گئی ہیں. اس حوالے سے لاہور کے ایک پولیس افسر نے کنفرم کیا ہے کہ وہ بھی مقدمے درج کیے جائیں گے. جی شکریہ شراز. بس چوہے صاحب, یہ بات تو مانے کہ مریم نواز نے خود کو پروف کیا ہے کہ وہ ایک لیڈر کی اس میں کوالٹی ساری موجود ہیں. اگر مرزا کلا ہی سڑکاں تے پھرنڈیا ہوئے تے رانا صاحب پھر کی پروو کرنا ہوندا ہے؟ نہیں, مرزے دے نال بلاول بھی ہے, نہیں بلاول تے دیکھو نا پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے, پیپلز پارٹی تو بلاول کی طرف دیکھتی ہے, وہ تو مریم کی طرف نہیں دیکھ رہی. آپ بات کریں پی ایم ایل این کی, رنگ جمایا, لاہور کو زندہ کیا, کون سا رنگ جما لیا؟ کل بھائی جان ریلی دیکھیں, جگہ جگہ استقبال, 2.25 کروڑ کا شہر, 1985 سے آج تک کے حکمران, آج بھی 80% ایم این اے اور ایم پی اے ان کے, اور ان گزشتہ 35 سال میں اس شہر میں بانٹی ہوئی لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں, اربوں روپے کے فنڈز, پورا پاکستان لاہور پہ خرچ کر دیا, اور اس کے بعد ہم 2000, 2500, 1500, 700 کی ریلی سے رنگ جماتے ہیں. رات 9 بجے تک کا پی ڈی ایم کا آفیشیل سٹیٹسٹکس ہے کہ ابھی تک 6000 کرسیاں لگی ہیں. جس مینار پاکستان میں جلسہ ہونا ہے, جس کی تاریخ کا اعلان 2 مہینے پہلے کیا گیا, اب سے 1 گھنٹہ پہلے تک انتظامیہ تو اسے کرسیاں دے ہی نہیں رہے. بھائی جان یہ کیا وہ گھر سے اٹھا کے لے آئے ہیں؟ پرچے درج کر رہے ہیں کرسیاں دینے بھائی جان بات یہ ہے کہ پاکستان میں جن جلسوں کو کامیاب کرنا ہوتا ہے نا, ان میں گرفتاریاں بھی کی جاتی ہیں, ان پہ کنٹینر بھی لگائے جاتے ہیں, ان پہ ایف آئی آریں بھی درج کی جاتی ہیں. یہ تو مریم کی مدد کی گئی تھی, مدد ہوئی اس کی, تاکہ کون کر رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ کرنے والے تو موجود ہوتے ہیں نا ہر طرف. نہیں جیسے ذرا بتائے نا ہمارے جو 35 سال کی وفاداریاں ہیں وہ لوگ نبھا رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مریم کو ادر دین پولیٹیکل ورکرز کہیں سے اور سے بھی سپورٹ حاصل؟ نہیں, وہ ذاتی محبتیں تو ہوتی ہیں نا, میری کسی سے ہو سکتی ہیں, کسی کی کسی سے ہو سکتی ہیں, وہ فیسیلیٹیٹر موجود ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے, دیکھیں مریم کی گفتگو میں کر رہا تھا. دیکھیں حمزہ شہباز شریف جیل میں ہیں,
शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, और पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए, इससे बड़ी क्या बदकिस्मती हो सकती है कि 35 साल से जो लोग हुक्मरान थे, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में जुकड़ा हुआ है, ये गरीब लोग सुबह दोपहर शाम भूख से नबरो अज़मा हैं, हम आज उनको अपने मुल्क का आइंदा हुक्मरान बनाने की ख्वाहिश लिए सुबह से शाम तक इसी ख्वाहिश की, यानी जो हमारी, मैं समझता हूँ ये ख्वाहिशें हैं। राना साहब, इमरान खान नाअहल हो सकता है, नालायक हो सकता है, उसकी हुकूमत नहीं डिलीवर कर रही, इन तमाम चीज़ों को तस्लीम कर लें, तो क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के, या पाकिस्तान का कोई एक शहरी अपने अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये कह सकता है कि आज के पाकिस्तान की सूरत हाल गुज़श्ता 35 साल की डाके, लूटिंग्स और इस मुल्क में की हुई तबाही और बर्बादी के नतीजे में नहीं है? वो तो कहते हैं इमरान खान नाअहल है, उससे चली नहीं, ओ भाईजान, नहीं हुआ। कौन कह रहा है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने दिल पे रख के मुझे बताएं। मैं देखिए, मैं अपने ज़मीर का कैदी हूं, मुझे अपनी विटनेस देनी है, अपनी गवाही देनी है, अपने रब को हाजिर नाजर जान के। आप भी दे दे, अगर आप ये कह सकते हैं दिल पे हाथ रख के, ईमान और कुरान के साथ, कि क्या आज के पाकिस्तान के हालात की जिम्मेदार ये गुज़श्ता साल 2 साल की वो हुकूमत है, या पाकिस्तान को जिन लोगों ने 35 साल में अपने कदमों पर खड़ा ही नहीं किया, जो पाकिस्तान को इस जगह पहुंचा गए जहां पे उनके आखिरी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ये कह के गए कि ये टाइटानिक अब कौन संभालेगा। अब उसके बाद भी कोई गुंजाइश रह जाती है। लेकिन मुझे तो बाज़ औक़ात अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम आंखें बंद करके राजकुमारी कह रहे होते हैं, और हमारे स्पोक्स पर्सन सुबह से शाम तक उसको त्योमालाई हीरोइंस नहीं जो होती थी पुराने दौरों में, वो बनाने की कोशिशें कर रहे होते हैं। पता नहीं हम क्या साबित करना चाहते हैं, हम अपनी कौम को क्या देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, ये तो बात माननी पड़ेगी कि मरियम ने मुस्लिम लीग नून के मुर्दा घोड़े में जान डाल दी। अब से 2 माह 3 माह पहले ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि लाहौर इतना वाइब्रेंट हो जाएगा मुस्लिम लीग के हवाले से, और लाहौर में इस तरह की एक रूह। अभी बाहर निकले या मीनार पाकिस्तान जाएं, आपको पता चलेगा कि वर्कर वहाँ पे मौजूद हैं, एक जोश जज्बा उनमें मौजूद है। तो मुझे क्रेडिट तो जाता है ना मरियम को। 10,000 लाइटें वहाँ लगा दी गई हैं, 6,000 कुर्सियाँ वहाँ लगा दी गई हैं, सुबह तक 12 से 15,000 कर देंगे, 2, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 10,000, 12,000 उनके पेड एम्प्लॉई वहाँ पर हैं। इस शहर के 20-22 MNA, 20-22 MPA इर्द गिर्द से इकट्ठे होके 200-200, 400-400 अपने ज़ाती वर्कर्स के साथ भी इस मैदान में उतर आए। तो राना साहब, मैं एक बड़ी माजरत से आपको एक बात करूं, अगर आपने लोगों का जज्बा देखना था तो खादिम हुसैन रिजवी का जिस दिन नमाज जनाजा हुआ है ना, तो आपको जज्बा नज़र आना चाहिए था। आपको फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे डेड बॉडी नहीं जा सकी, और वो मीनारे पाकिस्तान चारों तरफ से भरा हुआ था। पता नहीं ये 2 करोड़ की आबादी के शहर से कल 1.25 करोड़ या 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 70 लाख लोग मरियम के जलसे में चले जाए, मैं आपके हाथ पे बैत कर लूंगा। अगर पकड़े धकड़े हुए 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोग वहाँ पे चले जाते हैं, तो अगर आप समझते हैं कि उससे उन लोगों ने लाहौर के लोगों का फैसला कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक। चले हम इसके ऊपर बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली वहीद आलम साहब से। और वहीद साहब बहुत एक्टिव हैं लाहौर की सियासत में, और अभी ताज़ा तरीन इतला ये भी है कि वहीद साहब ने इस्तीफ़ों के हुक्म के बाद इस्तीफ़ा भी दे दिया। वहीद साहब, क्या ये इस्तीफ़ों वाली क्या है कि आपने दे दिया इस्तीफ़ा? नहीं, मैंने नहीं दिया। वो इस तरह है कि बाज़ाब्ता तौर पर जब कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हमें हुक्म करेंगे, इंशाल्लाह दे देंगे। लेकिन ये कोई मसला नहीं है, वो तो जब उनकी इमानत है, वो जब कहेंगे हम दे देंगे। अच्छा, तो लाहौर के जलसे के हवाले से क्या देखते हैं? वो जो एक ये तासुर था कि बड़ी पकड़ धकड़ होगी, कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, हुकूमत ने तो आपको ओपन प्लेइंग फील्ड दे दी। अच्छा, ये बात उनकी गलत है।
آپ اس طرح کریں نا, آپ لاہور کو چھوڑ دیں, ابھی کوٹ عبد المالک چلے جائیں, ابھی ادھر قصور چلے جائیں, سب جگہ پر وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں ویسے جیسے انہوں نے, اور ادھر بھی لوگوں کو دھمکا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کو نوک کر رہی ہے پولیس, اپنا کام وہ کر رہے ہیں وہیں پر. اچھا, یعنی آپ سب کہہ رہے ہیں کہ لیکن کوئی ایسی اطلاع تو نہیں ہے کہ لاہور سے کوئی گرفتاریاں ہوئی ہوں بڑے پیمانے پہ؟ نہ گرفتاری نہیں کر رہے, لیکن وہ نوک جیسے ہوتا ہے نا, ڈرانا دھمکانا, کوئی نہ جائے, یہ بھی تو اس کا حصہ ہی ہے نا. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ وہی صاحب لائن پہ ہی رہیے گا. چودھری اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. چودھری صاحب, وحید عالم صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اور لاہور کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کنٹینر بھی لگ گئے, تو اس کا مطلب وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت موقع دے گی کھل کے, وہ تو نہیں ہو رہا نا. رانا صاحب دیکھیں, انتظامی سطح پر ان کا کام ہے اپنی کوششیں کرنا, اور ان کی انتظامیہ جو ہے جلسہ کی, ان کا کام ہے اپنی کوششیں کرنا. دونوں اپنی کوششوں میں مصروف ہیں. وہ سیکیورٹی کے نام پہ یا انتظامات کے نام پہ کر رہے ہیں, یہ جلسے کی کامیابی کے نام پر کر رہے ہیں. تو دونوں اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے, پی ایم ایل این کو بھی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ حکومت نے ان کے لوگوں کو تو نہیں لے کے آنا, لوگوں کو انہوں نے ہی لانا ہے. ان چھوٹی موٹی رکاوٹوں کا, کئی انتظامی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, ان کو بھی اندازہ ہے. انہوں نے بھی پاکستان میں 10 بار 5 بار 4 بار حکومتیں کی ہیں, اور ہرڈلز چھوٹی موٹی ارینجمنٹس کے نام پر بھی ہو جاتی ہیں, ڈائیورژنز جرافک کی موومنٹ کے نام پر بھی ہو جاتی ہیں. یعنی مختلف طریقوں سے چیزوں کو روکا میں جائے. انہیں روکنے کی بات نہیں کروں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو ایشیا کا کلچر ہے نا, سیاسی جلسوں کا اور سیاسی حکومتوں کی ہینڈلنگ کا, یہ پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. بالکل ٹھیک. وحید عالم صاحب, کیا سمجھتے ہیں کل کراؤڈ کتنا اکٹھا ہو جائے گا؟ سنا 6000 تو کرسیاں لگائی ہیں ٹوٹل آپ نے گراؤنڈ میں. میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں, مینار پاکستان میں, مینار پاکستان پہ موجود ہوں. میرا خیال ہے کم از کم اس وقت 10,000 لوگ تو یہاں پر موجود ہیں. اس وقت موجود ہیں. موجود ہے. یہ باجی مریم صاحبہ تشریف لا رہی ہیں, وہ سامنے میرے ہیں. اچھا, اندر داخل ہو رہا پورا قافلہ تھا, تو یہاں پر اتنے لوگ تو اس وقت موجود ہیں. بات کرسیوں کی نہیں ہے, بات آپ کل دیکھیں گے کہ جمع غفیر ہوگا, اور کم از کم 5 لاکھ لوگ ہوں گے, اس سے کم نہیں ہوں گے, اس سے زیادہ ہوں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے جلسے کا ریکارڈ توڑ دیں گے کل؟ نہیں, وہ تو جلسہ اور طرح کا تھا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ جلسہ کس طرح بنا. وہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اس کے اشیر بھی نہیں تھا ہوگا جو ہمارا جلسہ انشاءاللہ کل ہوگا. یعنی آپ عمران خان سے بڑا جلسہ اور شو کر کے دکھائیں گے کل؟ جی انشاءاللہ. چلیں, بیسٹ آف لک وحید صاحب, اور ہمیں امید ہے جو بھی ہو قوم کے لیے اچھا ہو, اور کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چوہدری صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب 10,000 لوگ تو ابھی اس وقت موجود ہیں. تو یار 2.25 کروڑ کے شہر میں آپ کو آگے ہی کہہ چکا ہوں, 25 MPA, 14 MNA یا 11 MNA یا 12 MNA. یار آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے 200 بھی پرسنل افیلیٹڈ ایسوسیٹڈ ہیں. ان کی قائد آ رہی ہے, ان کی لیڈر آ رہی ہے, ان کی فیوچر کی پرائم منسٹر آ رہی ہے, جسے وہ فیوچر کا پرائم منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں, اور شاہد خاقان عباسی, خواجہ سعد رفیق سمیت, احسن اقبال سمیت سب لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے 200 400 لوگ ساتھ نہیں آئیں گے؟ میرے بھائی کوئی لاجیکل گفتگو کریں. ہاں آپ مجھے کہیں کہ اگر ابھی اس کی ریلی میں 1.5-2 لاکھ لوگ آ جائیں تو واقعی لاہور کا ایک مومنٹم نظر آئے گا. 8-10,000 12,000 15,000 اس شہر کی, اور ایک 35 سال کی رولر پارٹی جس نے پہلی بار ریئل اپوزیشن کے لیے میدان میں ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے, جلسوں کی کوانٹم کبھی بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی, جلسوں کا نتیجہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور نتیجہ جو ہے پاکستان میں آج تک کسی جلسے نے, کسی تحریک نے اور کسی ریلی نے پروڈیوس نہیں کیا. اور پی ایم ایل این کو بھی اس کا اندازہ ہے, اور پی ڈی ایم کو بھی. عمران کے دھرنے نے تو ریزلٹ پروڈیوس کیا. عمران کے دھرنے نے کیا پروڈیوس کیا تھا؟ کب ہوا تھا دھرنا؟ بتائیں مجھے. نہیں دھرنا کب ہوا تھا؟
नहीं, एट दी एंड क्या धरना हुआ? कब धरने हुआ का? भाई? अगर एट दी एंड धरने का क्या हुआ? राणा आर्मी साहब- चीफ से मुलाकात राणा हुई साहब- कि नहीं हुई? वो तो राणा- हालात ही कुछ तो इस तरह उससे के क्या होते चले फर्क गए, पड़ा? हालात ही किसी और तरफ चले गए। तो यानी इसका मतलब यह है कि पीएमएलएन भी आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहती है। भाईजान, नतीजा तो ये होता है कि जो आपका गोल है वो अचीव हो जाए। 2014 का धरना, 2018 में इंतखाबात होते हैं और 17 अगस्त 2018 को हुकूमत तश्कील पाती है। अगर यही नतीजा है 2023 में निकलना है तो फिर मैंने तो कहा है कि ये जलसे और जुलूस गर्म रखने का बहाना है खून को, इसलिए कि ये तीसरे साल में हुकूमत दाखिल हो गई है। अगला साल हुकूमत ने हतमी तौर पे जो भी इंतखाबी नतीजा हासिल करने के लिए जो हमारे यहाँ रवाज है कि फंड्स के मुंह खोल दिए जाते हैं, डेवलपमेंट के मंसूबे शुरू कर दिए जाते हैं। जैसे कल 10 मंसूबे हमने मौजूदा हुकूमत ने भी शुरू कर दिए, लाहौर में अनाउंस कर दिए। पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कर तो दिए ना। ये हमारा बिल्कुल सेट पैटर्न चल रहा है। जो माजी की हुकूमतों का था वही मौजूदा हुकूमत का है। जो मौजूदा हुकूमत कल अपोजिशन कर रही थी वही कल की हुकूमत आज अपोजिशन उसी अंदाज से कर रही है। सिर्फ एक फर्क है, वो हुकूमत 2013 में इंतखाबात हुए थे तो उन्होंने 2014 में अपोजिशन शुरू कर दी थी। नतीजा अब यहीं से प्रोड्यूस कर लें कि उन्हें 5 साल लग गए। तो इन्होंने तो 2018 के इंतखाबात के बाद 2020 के ख़त्म होने पर जाके एहतजाजी तहरीक शुरू की। आप ये अब आपका मतलब ये है कि जो अपोजिशन है वो इस्तीफे भी नहीं देगी, ये सिर्फ एक रंगबाजी हो रही है? भाईजान, इस्तीफे अगर देने हो ना तो ना तो वो पार्टी कायद के पास जमा होते हैं, वो तो स्पीकर के सामने जाना पड़ता है। स्पीकर के पास जाना पड़ता है। और 18वीं तरमीम के बाद स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो इंडिविजुअली एमएनए या एमपीए को बुलाए और उससे पूछे कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं अपनी रजामंदी से, आप अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपसे इस्तीफा लेने के लिए किसी किस्म का दबाव है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 400 इस्तीफा हो ना और रोजाना 1-1, 2-2, 3-3 लोगों को, 4-4 लोगों को बुलाया जाए तो मेरा ख्याल है 300-400 दिन तो वैसे गुजर जाएंगे। इसका मतलब है हुकूमत चौथा साल कंप्लीट कर रही होगी। ये बताइए कि आप समझते हैं कि अगर फर्ज करें, बिल फर्ज बिलावल साहब सारे इस्तीफे मांग लेते हैं, मरियम भी मांग लेती है, तो क्या इससे नून लीग में एक बगावत का इम्कान नहीं पैदा होता? नहीं, नून लीग में बगावत का इम्कान तो उसी दिन पैदा हो गया था जिस दिन पीएमएलएन की लीडरशिप ने अपने एमएनए और एमपीएस को कहा कि जो शख्स इस्तीफा नहीं देगा उसे आइंदा पीएमएलएन का टिकट नहीं मिलेगा। आप अपने लोगों पर अगर इस तरह का इत्मीनान करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कुछ समझने के लिए मुश्किल पेश आनी चाहिए कि इस्तीफा देने के लिए लोग कितने बेकरार हैं, कितने लोग विलिंग हैं कि हम इस्तीफा दे दें। तो ये आपको अंदाजा है। अच्छा, ये बताएं साहब, फजलुर रहमान साहब एक अकलौते एक वक्त में अपोजिशन थे, पीपल्स पार्टी भी ठंडी पड़ गई थी, नून लीग का नाम लेने वाला कोई नहीं था, और फजलुर रहमान साहब एक अकेले थे जो बाकायदा हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे। तो ये तो मानना पड़ेगा कि फजलुर रहमान ने हथेली पे सरसों जमा ली और जो वो चाहते थे वो हो गया। और इसका क्या नतीजा निकलता है ये अभी कुछ पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली जितने वो पुरएतमाद हैं और जिस अंदाज से वो चैलेंज कर रहे हैं उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं कोई उनके हाथ में कोई गिदड़ सिंगी कोई मौजूद कार्ड है। राणा साहब, वैसे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं बुरा तो नहीं बनाएंगे? जी जी, पूछे। आप क्या ये महसूस नहीं करते कि फजलुर रहमान कितना कामयाब है? आज पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातों के लीडर उनके पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो बस यही उनकी कामयाबी है, यही उनकी जिंदगी की ख्वाहिश है और वो पूरी हो गई। बस वो नवाजे गए, क्या नवाजने वालों ने नवाज दिया या वो अपनी हिकमत अमली से नवाजे गए, ये फैसला आने वाला वक्त थोड़ा सा ये आने वाला डाल वक्त देना करेगा कि उन्हें नवाजा तो गया। पिछली दफा भी जब वो धरना था उसके बाद उन्होंने चोई साहबान के घर में उन्होंने कहा कि मुझे तो ये कहा गया था कि 4 इस्तीफे आपको दिए जाएंगे और ये और वो बात तो खैर दब गई, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ तो है, इशारा को गैबी होता ही है। असल में ये इशारे जो है ना ख्वाहिशों की बुनियाद पर होते हैं। मैं सुबह जब उठता हूँ ना तो मैं भी देखता हूँ कि मैं कल शाम 5 बजे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठा रहा हूँ, तो अब वो मेरी मर्जी है कि मैं उठ के नारे और तराने लगाने शुरू कर दूँ
या ख्वाहिश दिल ही दिल में लेके रख लूं, तो कोई बात नहीं, ये इशारे भी इसी तरह के हैं। यानी आप ये समझते हैं कि इन बातों में कोई एक आम आदमी की जो इस वक्त सोच है वो ये कहते हैं कि जी अपोजिशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। राणा साहब जिन्ना की तुसी हुण गल कीती है ना, उनका तो आलम ये है, मैंने आगे आपसे पूछा कि 35 साल से जिन लोगों की कारकर्दगी वो देख रहे हैं, उसके बावजूद वो उनके जलसों में खड़े हैं। इसीलिए पाकिस्तान आज पूरे रीजन में इकॉनमी वाइज सबसे नीचे खड़ा है। तो ये तो उनकी अक्लबंदियों का नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। आज बैरिस्टर आमिर हसन ने हमें ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और बड़े जवान पुरजोश रहनुमा हैं और बड़ी मुदल्लिल बात करते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीपल्स पार्टी को दबके नहीं रह गई है कल के शो में? ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को अक़लियती पार्टी है और सारा कुछ जो है वो ऐसा लगता है कि मरियम के गिर्द घूम रहे। नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि कल की जलसे की मेजबानी PMLN के पास है, तो बहरहाल इंतजामात में वो ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह कराची की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, मुल्तान की हमारे ऊपर थी, तो ये फिर अब जब आप किसी की कोई जिम्मेदारियां तफवीज करते हैं और आपस में तकसीम करते हैं, तो फिर उसके अंदर ये दबना नहीं होता। बहरहाल कल आपको मीनार पाकिस्तान के अंदर हमारी भी तादाद पता लगेगी, उनकी भी होगी, और हम मुत्तहिद हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN की बात नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स एक जद्दोजहद के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें अक़लियत और अक्सरियत का तो मामला ही नहीं है। जब आप हक़ हाकमियत के लिए निकलें और हकूक की जंग लड़ रहे हो, तो उस वक्त फिर अक़लियत और अक्सरियत नहीं देखी जाती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं जिस हवाले से बात कर रहा था, बिल्कुल मेजबान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना भी तो एक वजूद और तशख़्ख़ुस है ना। जिस तरह की मूवमेंट बाहर नजर आ रही है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की तो ऐसे जैसी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, ना कोई वर्कर्स का कोई जोश जज्बा नजर आ रहा है। वैसे तो पीपल्स पार्टी एक अरसे से लाहौर में जो है वो गायब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बिलावल साहब ने बड़ी मेहनत की पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा करने में, और इसमें कोई शक नहीं कि ये क्रेडिट उन्हें जाता है कि उन्होंने जरदारी साहब के साए से निकाल के पीपल्स पार्टी को एक नया रंग दिया। लेकिन ये मौका था लाहौर में भी पीपल्स पार्टी को अपने आप को मनवाने का और शनाख्त देने का। देखिए, ये कोई मौका मनवाने का नहीं है, मैंने पहले भी कहा। मनवाने की हद तक तो कल आप मैदान में देखिएगा, हमारी भी प्रेजेंस होगी, हमारे भी लोग आएंगे। और एक्टिविटीज की बात रही, आज सुबह से हम लोग एक्टिविटीज के अंदर है। इस वक्त 11 बज रहे हैं, मैं अभी भी एक एक्टिविटी के अंदर। हम तो सुबह से मसरूफ है। नाश्ते से शुरू हुआ, हसन मुर्तजा की तरफ था, उधर हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हमारी 4 जगह पे मुख्तलिफ मीटिंग्स थी वर्कर्स के की तरफ से। फिर अभी रात को डिनर था, चेयरमैन साहब भी उधर आए गुलबर्ग हाली रोड के अंदर, वहाँ पे भी काफी तादाद में वर्कर्स भी थे, हमारे ऑर्गेनाइजर जो है वो थे। तो अभी भी हम एक जगह पे हैं, तो एक्टिविटीज तो हो रही हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि एक रंग जलसे की इंतजामिया PMLN है, जिस तरह मुल्तान के अंदर हम थे, गेट के ताले हम तोड़े थे, गिरफ्तारियां आपने दी, वहां पे मारे खाई पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बस एक सवाल मैं आपसे, क्योंकि आप मसरूफ हैं सब, एक पीपल्स पार्टी के एक जियाले से मेरा सवाल है। यही लाहौर था जहां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में आमने सामने होते थे, बड़े जज्बाती मनाजिर मैंने देखे, बड़े बड़े जज्बाती मरहले इस हवाले से देखे। कैसा महसूस कर रहे हैं कि उसी सड़कों पे शेख मियां दे नारे वजनगे और कहते हुए आप भी साथ नारे मार रहे होते हैं, तो कैसा नया चेंज है? वैसे अच्छा चेंज है। कहते हैं अपने अपने मुकाम पे कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। ये जो सियासत है ये बड़ी जालिम शय है, और इसमें सियासत नाम भी मुमकिनात का है। सियासत नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम है। तो बहुत सी चीजें जो हम सोचते थे कि हमारे लिए नामुमकिन है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मिसाक़े जमहूरियत साइन करके तो हमें एक मुफाहमत की बुनियाद दी है। तो हम उनके पॉलिटिकल वर्कर हैं उस नजरिए के। तो फिर जब आप एक नजरिए के साथ चल रहे हो तो फिर आपको बहुत सी चीजों पे सरे तस्लीम आम करना पड़ता है, और जब मकसद बड़ा हो तो फिर अपनी जातों से भी उठना पड़ता है,
اور اپنی باتوں سے بھی اٹھنا پڑتا ہے. بہت شکریہ پیپلز پارٹی کے بیرسٹر لیے عامر حسن صاحب. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو سیاست میں تمام چیزیں چلتی ہیں تو کیا سیاست میں اخلاقیات بھی چلتی ہے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاست میں سب چلتا ہے, اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ اسی سڑکوں پہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور اس کے بعد بی بی کا اور میاں نواز شریف صاحب کا ایک دور گزرا جس میں یہاں پہ ورکرز کے اندر اس سطح پہ تک بھی بات گئی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رشتے ٹوٹ گئے, رشتوں سے انکار ہو گیا صرف اس لیے کہ لڑکا اگر پیپلز پارٹی کا اور لڑکی نون لیگ والوں کی یا نون, تو اس سطح پہ جذباتیت میں نے دیکھی. یہاں پہ ورکرز کو, پیپلز پارٹی کے ورکرز کو میں نے پیپلز پارٹی کے لیے مارے کھاتے, کوڑے کھاتے دیکھا, سڑکوں پہ رلتے دیکھا. اور پھر ایک وقت آیا کہ میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن ہوئے, اور اس کے بعد اب وقت یہ ہے کہ وہ لوگ, وہ جیالے جو میاں نواز شریف صاحب کو سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے بینظیر محترمہ شہید کے اوپر برا وقت رہا, آج ان کے سٹیج پہ میاں دے نعرے وجن سننے پہ اور لگانے پہ مجبور ہیں. اور جو لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہے, وہ صرف پاسبلٹیز کا نام سیاست ہے. کیوں جو صاحب کوئی اخلاقیات کہیں سٹینڈ نہیں کرتی پاکستان میں؟ نہیں, پوری دنیا میں کرتی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی لیڈر نظریاتی نہیں ہے, تو پھر آپ کو نظریاتی کارکنوں کی تلاش نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ مروجہ اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہیں. یعنی اگر آج کی آپ ایک تصویر اٹھا لیں جس میں عمران خان کو کھڑا کر دیں شوکت عزیز کی طرف جگہ, تو ان کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوں گے وہ 2004 میں جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر بن رہے تھے تو وہ تقریباً آپ کو وہ سارے چہرے بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر آج کی آپ مسلم لیگ نون کو اٹھا لیں تو وہ 2002 کی پی ایم ایل کیو نظر آئے گی, اور اگر آپ 2002 کی اور 2008 کی پی ایم ایل کیو کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو ماضی کی مسلم لیگ نون نظر آئے گی. اور اگر آج آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تمام لوگ جو کل پیپلز پارٹی سے ایم این اے یا ایم پی اے منتخب ہوتے تھے, جب پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہوئی, کوئی بھی وجہ ہو, وہ سب ایمرج ہو گئے پیپلز پی ٹی آئی میں, پی ایم ایل این میں یا دوسری سیاسی جماعتوں میں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے. ہمارے سیاستدان نظریہ ضرورت کے مطابق اقدامات کرتے ہیں, نظریہ ضرورت کے مطابق سیاسی جماعتوں میں جاتے ہیں. صاحب یہاں پہ ایک مجھے تھوڑا سا اور بتائیے. بالکل ٹھیک ہے, نظریہ ضرورت سارا کچھ ہے, لیکن جب آپ کراؤڈ میں کھڑے ہو کے, اور اگر آصف علی زرداری یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بہت بڑا چور ہے اور ملک کو لوٹ کے کھا گیا, اور نواز شریف صاحب اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری مسٹر 10% ہیں اور یہ انہوں نے قومی خزانے پہ اور شوگر ملوں پہ اور یہاں وہاں قبضے کیے, اس کے بعد یہ کیسے ایک دوسرے کو فیس کر کے کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو آگے 5,000 10,000 یا 20,000 کا مجمع کھڑا ہوتا ہے نا, وہ وہی ہوتا ہے جو نواز شریف کو سن رہا ہوتا ہے, وہ وہی ہوتا ہے جو آصف علی زرداری کو سن رہا ہوتا ہے. وہ آصف زرداری کہتا ہے تب بھی کہے لگاتا ہے, اور جو ہی نواز شریف کہتا ہے تب بھی وہ کہے لگاتے ہیں, اور جو ہی وہ لیڈر کہہ کے جاتا ہے وہ تالیاں مارتے ہیں, آپس میں ہنستے کھیلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں. اچھا یہ بات خالی دیکھیں میاں نواز شریف اور آصف زرداری کی نہیں, عمران خان نے ماضی میں جو کچھ بھی کہا آج وہ ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. شیخ رشید کو کل انہوں نے بنا دیا وزیر داخلہ, جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ میں تو اسے چپڑاسی بھی نہ بناؤں. تو سر یہ جو اوپر کے سیاست میں یہ جو لوگ ہیں, ان کی کوئی زبان کی کمٹمنٹ, کوئی مطلب لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو قوم کے لیے ایک آئیڈیل بن کے سامنے آئے. دیکھیں, عمران خان کے لیے اقتدار میں آنے کے بعد انہی تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ گفتگو جو انہوں نے ماضی میں کی اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اس کی کاسٹ یہ حکومت تھی, یا یہ اس حکومت کی ذمہ داریاں قبول نہ کرتے. جب انہوں نے اس حکومت کو قبول کر لیا تمام تبدیلیوں کے ساتھ, تو وہ خاموش ہیں.
میں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی جو روایتی سیاست ہے اس کا شکار ہو گئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ روایتی سیاست کا شکار تو میں خیال ہے الیکشن سے پہلے ہی ہو گئے تھے، جب انہوں نے میں تو کہہ دیا آپ کو کہ الیکٹیبلز کو رکھنا شروع کیا، اور جو نظریاتی کارکن تھے، نظریاتی ساتھی تھے، وہ آج دور ہوتے گئے۔ خان صاحب کے زندگی میں جس نے ان کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کیا، خان صاحب نے اقتدار کے بعد انہیں آرام سے چن کے سائڈ پہ رکھا۔ دیکھیں، اگر آپ عمران خان کو 1996 والا عمران خان تلاش کر رہے ہیں نا، تو وہ تو آپ کو اب کہیں نظر نہیں آتا۔ مجھے 1996 کی جب میں وہ دیکھتا ہوں نا پاکستان تحریک انصاف، تو ایک وہ کراچی میں فردوس نقوی صاحب نظر آتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں اسد کیسر صاحب نظر آتے ہیں، بس اس کے علاوہ تو پی ٹی آئی بھی مکمل تبدیل شدہ جماعت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے چوہے صاحب جمشید اقبال چیمہ صاحب نے، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں۔ چیمہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کل اگر مسلم لیگ نون اپنے دعوے کے مطابق بڑا شو کر لیتی ہے تو پھر ایک انہیں ایج تو حاصل ہو جائے گا حکومت کے اوپر، جو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ نہیں آئیں گے یا ان کے ساتھ نہیں ہے پی ڈی ایم کے ساتھ؟ اچھا، اس میں رانا صاحب آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی اگر پچھلے 3 مہینے میں ہم جلسے دیکھیں تو گلگت بلتستان جہاں تھوڑی آبادی ہے وہاں پہ جلسے بلاول صاحب کے دیکھیں، علی امین گنڈا پور کے دیکھیں، مریم صاحب کے دیکھیں، ادھر آ جائیں بعد میں عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا، پھر مراد سعید کیا سوات میں جلسہ، پھر آپ کہہ لیں کہ ریسنٹلی پی ڈی ایم نے جلسے کیے ہیں، پھر حافظ آباد میں عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا، پھر سراج الحق صاحب نے 3-4 جلسے کیے ہیں۔ تو بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ کسی بھی جلسے میں آپ کہہ لیں کہ بندے تھوڑے نہیں تھے، ہر جگہ پہ آپ کہہ لیں کہ جہاں کہیں کال کی دی ہے کسی نے، تو وہ جماعت اسلامی سے لے کے تو آپ کہہ لیں مصطفیٰ کمال سے لے کے وزیر اعظم پاکستان تک، یا علی امین گنڈا پور تک، ہر جگہ آپ کو بندے نظر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو کوئی ایسا کچھ کرائٹیریا رہ نہیں گیا کہ آپ کہہ لیں جس کی بنیاد پہ کوئی ہل جائے گا، کوئی آپ کے موقف کی کوئی تائید ہو جائے گی، کسی کے موقف کی کوئی نفی ہو جائے گی، یا یہ کوئی ریفرنڈم ہے، یہ کوئی ایسی مطلب آپ کہہ لیں کہ دیوار ہل گئے ہیں، اس طرح کی بات آپ سچی بات ہے۔ نہیں کہ چیمہ صاحب اگر فرض کریں جو ان کا پلان بی ہے، کل ایک مرحلہ مکمل ہوگا، اس کے بعد یہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں اسلام آباد کی جانب مارچ کا، اور آپ کی طرح جیسے ماضی میں آپ نے وہاں دھرنا دیا یہ بھی دیتے ہیں، تو پھر حالات تو خراب ہوں گے۔ کرنے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں ہم۔ دھرنا نے دیا 126 دن کا۔ میں حج پہ جانے سے پہلے، حج درمیان میں آ گیا، تو میں حج پہ جانے سے پہلے 65 دن لگاتار وہاں رہا، میرے حلقے کے 700 لوگ وہاں پہ رہے۔ ہم نے آپ کہہ لیں کہ بڑا زور لگایا وہاں پہ 126 دن کے دھرنے میں، حج سے واپس آئے پھر وہاں چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سے زیادہ سخت جانے کا مظاہرہ کسی نے نہیں کیا۔ یہاں پہ ایک دھمکی ہوتی تھی فضل الرحمان صاحب کے، مدرسوں کے بچے اٹھیں گے نہیں، بیٹھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ فضل الرحمان کا 8 دن میں بس ہو گئی اس کی۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ہم ایک ایسی جماعت سمجھتے ہیں جس کا موقف ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کے جن لوگوں کو بینیفٹس لیے ہوئے ہیں، کوئی ٹھیکیدار ٹائپ لوگ یا ایسے لوگ جنہوں نے ٹکٹ لینی ہوتی ہے، یونیفارم کا چیئرمین بننا ہوتا ہے، پھر ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں، یہ مطلب 2-4 دن کے لیے آ گئے، 1 دن کے لیے جلسے کے لیے آ گئے، یہ ہارڈلی اتنا کرتے ہیں۔ ورکر جو ہے ان کا پارٹی کا یا جو آپ کہہ لیں انٹرٹین ہوتا ہے، وہ لاہور میں اگر دیکھیں 10-15 ہزار ورکر ہوتا ہے، وہ آ جائے۔ لیکن یہ لانگ ٹرم بیٹھنے والے نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ موقف جو ہے بڑا غلط ہے، ماما پاپا کی کرپشن کو بچانا، پاپا کی، لیکن اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کے لیے باہر نکلیں، غریب آدمی مر رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر مہنگائی کے لیے نکلے ہوتے تو پھر انہیں کراچی میں بھی احتجاج کرنا چاہیے، حیدرآباد میں بھی کرنا چاہیے۔ مہنگائی سندھ میں پنجاب سے کہیں زیادہ ہے، KPK سے زیادہ ہے۔ آج بھی پاکستان میں سب سے مہنگا آٹا کراچی میں ہے، آج بھی پاکستان میں سب سے مہنگا آٹا سندھ میں ہے۔ جو کرپشن بڑی ہے، سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہے۔ جو بیڈ گورننس کی بات کریں، سب سے بیڈ گورننس زیادہ سندھ میں ہے۔
उसका जिक्र क्यों नहीं करते? वो तो साथ में भी चले लेकिन हुए चीमा उनके साहब गवर्नमेंट बात में। यह है कि तो basically ये तो महंगाई मामला की गलत है। ओवरऑल जिम्मेदारी जो है कंट्रोल करना विफाक के हाथ में भी तो है ना। अब आज वजीर आजम ने ट्वीट किया कि 81 रुपए की चीनी हो गई, हम 110 से या 102 से नीचे लाए, तो क्या 81 रुपए कम है पैसे किसी गरीब आदमी के लिए? नहीं, मैं कहता हूँ कि ये बड़ी सब्जेक्टिव सी आप कह लें टर्म है महंगाई की बात है। महंगाई मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान दुनिया के 15 सस्ते तरीन मुल्कों में से एक है, बट आप कह लें यहाँ पे इनकम थोड़ी है लोगों की, मतलब परचेजिंग पावर का कुव्वत खरीद नहीं है ना लोगों में। इस मुल्क का परचेजिंग पावर इशू है, इस मुल्क का महंगाई इशू नहीं है। ये सबसे मोस्ट इकोनॉमिक कंट्री जो दुनिया में 15 है उनमें पाकिस्तान एक है। सो महंगाई इस मुल्क का इशू नहीं है, सच्ची बात है। यहाँ पे रोजगार का इशू है, यहाँ पे आप कह रहे लोगों की वेजेस का इशू है कि वेजेस थोड़ी है, अभी तक उस लेवल पे इंडस्ट्री नहीं। और हमारे दौर में इंडस्ट्री इंप्रूव हुई है। अभी देखें, हमने इतना बड़ा पैकेज दिया बिजली का, उससे पूरी इंडस्ट्री चल गई। तारीख में पिछले शायद 15 साल बाद इंडस्ट्री चली है। फिर जो आप कह लें कि जो आपका ट्रेड डेफिसिट जो था वो कम हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव हुआ, तो इकोनॉमी जो बेहतर डायरेक्शन में चल पड़ी, आपके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो गए। तो हमने यहाँ पे कोई दो नंबरी नहीं की, हमने यहाँ पे कोई जालसाजी वाली इकोनॉमी नहीं लाए, हम यहाँ नंबर 5 नहीं किए, हमने असल चीजें लाए हैं और उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। ठीक चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नहीं तो मैं चाह रहा था आपसे इस पे तफसीली बात करूं, आपसे पूछूं कि जो मोस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज हैं उनमें बिजली इतनी ही सस्ती है जितनी पाकिस्तान में है, और गैस और पानी इतना ही सस्ता है जितना पाकिस्तान में। लेकिन फिर किसी प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा। चौधरी साहब, आखिरी आपका जुमला, क्या वाकई पाकिस्तान अमंग द मोस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? देखें, पाकिस्तान की जो 68% आबादी है वो रूरल बेल्ट में है, और हमारी जो रूरल बेल्ट है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी 100% खुद प्रोड्यूस करती है। वो आटा, दाल, चावल, चीनी, सब्ज़ी, फ्रूट, दूध, दही, मक्खन, इवन अपने खाना पकाने का जो ईंधन है वो भी वो खुद प्रोड्यूस करती है। और शायद ये, मैं 15 मुल्कों की भी बात नहीं करता, शायद पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट कंट्री हो जिसमें अवाम सेल्फ सफिशेंट हैं। हाँ, हमारा जो अर्बन एरियाज का प्रॉब्लम है वो गुज़श्ता 2 साल में बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे जुम्मे को, और हफ्ते को अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ चलती रहें, जमहूरियत जो है फलती फूलती रहे, लेकिन जमहूरियत का हाल वो ना हो जो रज़िया का कुंडों में होता है। अस्सलाम वालेकुम।